السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین باتمکین، ابھی تک آپ کے سامنے اعتکاف کے متعلق بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، اور یہ سبق نمبر 20 ہے جو میں پھر آپ کے سامنے اعتکاف کے فضائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اعتکاف کے فضائل کو جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے، اور اس کے مطابق بہت سارے احادیثیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے اور بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ صرف اس کے فضائل میں ایک بات سمجھ لینا کافی ہے ان کی فضیلت کے متعلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان ایاموں میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے بغیر کسی عذر کے ان ایاموں کا اعتکاف نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشروں کا اعتکاف کیا ہے۔ معتکف کی مثال تو اس شخص کی طرح ہوتی ہے کہ جو کسی کے در پہ جا پڑے اور جب تک کہ میری درخواست قبول نہ ہو اس وقت تک اس در سے اٹھے نہیں۔ ٹھیک ایسے ہی اعتکاف کرنے والا اپنی تمام ضرورتوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کے حضور اپنی عبادتوں کو پیش کرتا ہے، جانی عبادتیں، وقتی عبادتوں کو نمازوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے در پہ پڑا ہوں، میں تیرا مہمان ہوں، تو میرا میزبان ہے، اور جو کریم جس کا کریم میزبان ہو اس کے اکرام کا کیا ہی پوچھنا، اللہ اسے اس کے ساتھ پورا اکرام فرماتا ہے۔ یہاں اعتکاف کے بہت سارے فضائل کو بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند فضیلتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کے بے شمار فوائد اور فضائل معلوم ہوتے ہیں، جن کا خلاصہ یہاں یہ ہے کہ اعتکاف میں در حقیقت ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے۔ اعتکاف کہتے ہی ہیں کہ آدمی اپنے تمام مشغولیات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر اور ثواب کی امید کو لے کر اللہ کے در پہ پڑ جائے، اور اللہ اللہ کرتا رہے، نمازوں کے وقت میں نماز کی ادائیگی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، تسبیحات پڑھیں، تسبیح میں جو بھی تسبیح آتی ہو وہ کرتا رہے، اور اگر کوئی بھی کچھ نہیں آتا ہے تو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بہتر اللہ کے دربار میں جا کر بیٹھا رہے، آرام کرتا رہے۔ تو یہ تمام مشغولی آدمی کے ہر وقت کا عبادت میں شمار ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندوں کا اللہ کے ساتھ ایک قرب بڑھ جاتا ہے، اللہ کا بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے اعتکاف میں بیٹھ کر۔ جو جس کے گھر پہنچ گیا وہ اس کا قریب ہو جاتا ہے، تو گویا کہ بندہ اپنے رب کے گھر میں جا کر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں اللہ کے گھر پہ پڑ جانا اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہے، یعنی اللہ اپنے آنے والے معتکف مہمان کو پورا نوازتا ہے، کہیں بھی کمی نہیں کی جاتی، بڑھا کر اسے دیا جاتا ہے، پورا اجر ملتا ہے۔ معتکف اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، دونوں طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے، جانی اور مالی اعتبار سے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، باہر کے خرافات سے محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرے کے شرور و فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تو خاص طور پر شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، چونکہ شیطان مسجدوں میں نہیں ہوتے ہیں، شیطانوں کی رسائی مسجد تک ممکن نہیں ہو سکتی۔ شیطان سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے یہ اعتکاف۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے تمام خرافات سے بچ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی کی ضمانت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور بندہ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص فرشتوں کی ہم نشینی
اختیار کرتا ہے اور ان کی طرف سے اعانت و تعاون ہوتی ہے، یعنی فرشتے ان کی مدد کرتا ہے اور فرشتے ان کی مدد کے لیے متعین کر دیے جاتے ہیں۔ معتکف سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اہل اور پڑوسی شمار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے فضائل و برکات اس میں بیان کیے گئے۔ تو یہ جو چند فضیلتیں تھی اعتکاف کے لیے، اس لیے ہمیں اپنے اعتکاف کو کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے، سستی اور کاہلی سے نہیں لینا چاہیے، وقت کو آگے پیچھے کر کے اعتکاف کو ادا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا اخیر عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے مقدس میں سے ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی، مسجد کے مقدس جگہوں میں سے ایک جگہ کو مخصوص کر دی جاتی، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پردہ لگا دیا جاتا، پردہ چاہے چٹائی سے گھیر دیا جاتا یا کپڑوں سے اس پردے کو لگا دیا جاتا، ڈال دیا جاتا، یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب کر دیا جاتا، اور 20ویں تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، اور یہی کہا گیا آدمی کی سہولت کے اوپر اگر 20 کے فجر میں نہیں بیٹھ سکتا تو کم سے کم 21 تاریخ کی شب مغرب سے پہلے، مغرب کی اذان ہونے سے پہلے یعنی 20 کا دن گزر جائے تو آخری تو مغرب کی اذان 21 کی شب کہلائے گی، تو 21 کی شب سے پہلے مغرب کی اذان سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول 20 تاریخ کی فجر کے وقت سے لے کر وہاں بیٹھ جاتے، چلے جاتے، اور عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد یا چاند کی خبر ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لاتے۔ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے، جو ضرورت بشریہ ہے اس کے علاوہ یا جو ضرورت خاصہ اس کے علاوہ آپ باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اب وہیں رہتے۔ اور یہی طریقہ بھی ہے اعتکاف کا کہ آدمی اپنی تمام تر ضرورتوں کو جو ممکن ہو مسجد میں ہی پورا کرے، اور جس کو مسجد میں پورا کرنے کی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے وہ باہر جائے، لیکن بغیر ضرورت کے چھوٹی باتوں کے لیے ہم مسجد سے باہر نکل آتے ہیں تو مسجد سے باہر نہ نکلا کریں۔ جو چھوٹے موٹے عمل ہیں جیسے بیڑی پینا، تمباکو کھانا، ان سب چیزوں کے لیے کوئی یہ ایسی عادت نہیں ہے کہ اگر آدمی اس کو نہیں کرے گا تو آدمی کی جان چلی جائے گی۔ آدمی اس کو چھوڑ سکتا ہے، کچھ وقتوں کے لیے موقوف کر سکتا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے مسجد سے حدود کے باہر نہ آئے، کوشش کرے کہ وہ مسجد کے اندر ہی رہے، کھانا پینا یہ تمام چیزیں مسجد کے اندر کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے باہر نہیں آیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اگر کوئی ضرورت پڑتی یا آپ کو دیکھنا وہ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتکاف والے حجرے میں تشریف لے جاتی ہے، اور تھوڑی دیر وقت وہ واپس آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کچھ معلوم کرنا ہو، مسئلے مسائل کی دریافت کرنے کی وجہ سے جانا ہوا کرتے تو وہاں جا کر وہ باہر تشریف لے آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنے سر مبارک کو دھونے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اپنے سر کو دھونے کے لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف نہیں لے گئے، بلکہ اپنے سر مبارک کو کھڑکی سے آپ اپنے حجرے کی طرف جھکا دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے سر مبارک کو دھل کر صاف کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہمیشہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اعتکاف کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو مسجد میں پوری ہو سکتی ہے وہ مسجد میں پورا کریں، جو چیزیں مسجد سے باہر ہے تو ہم صرف اس ضرورت کے لیے باہر نکلے، خاموشی کے ساتھ جائیں اور خاموشی سے واپس آ جائیں، راستے میں رک کر کسی سے گپ شپ نہ کرنے لگے، باتیں نہ کرنے لگے۔ غیر ضروری باتیں کرنے سے بھی ہمارے اعتکاف کے اندر کمی آ جاتی ہے، تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنے۔ مسجد میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادات و ریاضات میں لگائیں، غیر ضروری باتوں سے
یا سیاسی باتوں سے یا ایسی باتوں سے جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسی باتوں سے ہمیں بچیں اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے اعتکاف کرنے والا بنائے اور اعتکاف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائے، ان کا پورا اجر ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔